ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا إن الله شديد العقاب. وقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قیامت کی رات آ گئی. فزیکلی شاید ہمیں اس رات میں اور دوسری راتوں میں کوئی زیادہ فرق محسوس نہ ہو، لیکن فاطمہ کے گھرانے کی یہ آخری آباد رات ہے. آنے والے کل کی رات اس سے بھی زیادہ بڑی قیامت کی رات ہے، لیکن یہ دو راتیں اور ایسی کہ اس میں دل بھی نہیں چاہتا کہ کسی اور قسم کا بیان کیا جائے، لیکن جیسا ابھی آپ نے برادر محترم احسان بٹ صاحب سے سنا، یا یہ ہمیزہ کے پہلے عشرے کی آخری مجلسیں ہیں، تو بہت ساری باتیں نامکمل رہ گئیں. ان میں سے وہ باتیں کہ جو صرف ان مومنین کے فائدے کے لیے ہیں کہ جو ان موضوعات سے دلچسپی رکھتے ہیں، وہ تو انشاءاللہ آخری جو دو تقاریر ہوں گی عاشورے کے بعد اس میں آئیں گے. لیکن باقی چیزیں جو عام استفادے کے لیے ہیں ان کو آج کی تقریر میں جمع کرنے کی مجبوری، ورنہ دل نہیں چاہتا کہ آج مصائب کے بیان کے علاوہ کوئی بیان ہو. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میرے موضوعات نامکمل ہیں اس لیے میں اس طرف آ رہا ہوں. کربلا کے جہاد آج کی رات سے لے کے کل کی سپہر تک آقا نے بار بار اپنے مقصد کو بھی بیان کیا اور بار بار وہ تقاریر کی جس میں کچھ ایسے پیغام آئے ہیں جس پر یزیدی تو کیا توجہ دیتے، بہت سے صاحبان ایمان بھی توجہ نہیں دیتے. مثلا گزشتہ 2 دن سے یا 3 دن سے ضمنی طور پہ صحیح جو بات بار بار آ رہی تھی کہ مال حلال اور مال حرام یہ میدان کربلا کے اہم ترین خطبات میں سے ایک کا جملہ ہے. اب تو بہت زیادہ ممبروں سے پڑھا جانے لگا ہے، اس لیے مجھے کوئی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ صبح عاشور، اذان فجر، نماز فجر، ان مراحل سے جب آقا حسین فارغ ہوئے تو لشکر کی ترتیب ہونے لگی. میمنہ بنایا، میسرہ بنایا، قلب لشکر بنایا، ہرولہ بنایا، مقدمت الجیش.
پورے لشکر کی ترتیب کی. اچھا یہ بھی اسلام کا ایک بہت اہم پیغام. معلوم ہے کہ آج ہر ایک کو مارا جانا ہے، معلوم ہے کہ آج ہر ایک کو شہید ہونا. یہی وجہ ہے کہ مولا نے نہج البلاغہ میں رسول اللہ کا جو طریقہ بیان کیا، کربلا کے میدان میں آقا حسین نے اس طریقے کو بدل دیا. نہج البلاغہ میں ایک جگہ پہ مولا پیغمبر کا طریقہ کار بیان کر رہے ہیں، سورہ احزاب کی اس آیت کی روشنی جو خود اپنی شہادت کی رات بھی مولا نے تلاوت کی. لیکن یہ کہ بات بہت پھیل جائے گی، اس لیے میں مختصر طریقہ یہ بتایا کہ جب کسی جنگ میں اللہ کے رسول جاتے ہیں، اصحاب کو پیچھے رکھتے ہیں، خاندان کے افراد بنی ہاشم کو آگے. عجب یہ ایک الگ بات ہے کہ ایک اور حوالے سے نجران کے عیسائیوں نے بھی یہ رات کی میٹنگ میں طے کیا تھا، اگر کل اللہ کا رسول اصحاب کو لے کے آئے گا تو ہمیں مباہلہ کرنا، اور آل کو لے کے آئے گا تو مباہلہ نہیں کرنا. اور وہ ساری تفصیلات آپ سنتے رہتے ہیں. لیکن وہ نجران کے عیسائی کا ایک فیصلہ تھا جو بنیادی اعتبار سے بالکل ایک عقلی اصول پر تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر کسی کو اپنی سچائی پہ شک ہو تو اولاد کو خطرے میں نہیں ڈالتا ہے، ساتھیوں کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. وہ ان کا مسئلہ. مولا پیغمبر کا طریقہ کار یہ بتا رہے ہیں، جتنی جنگیں پیغمبر نے لڑی یا جہاد یا غزوے، اس سب میں اپنی اولاد کو پہلے خطرے میں ڈالیں گے. اصحاب کو پیچھے پیچھے رکھیں گے. اب وہ یہ کہ کچھ تو اتنے پیچھے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ. لیکن پیغمبر نے شروع سے ہی جنگوں میں طریقہ کار یہ رکھا کہ ان لوگوں کو، اصحاب کو، ساتھیوں کو آزمائش میں ڈالنا ہی. جتنا بھی نقصان ہو، کیجوالٹیز، شہادتیں خاندان کے افراد. لیکن یہ طریقہ کربلا میں بدل دیا. اصحاب پہلے ہیں، بنی ہاشم بعد میں. کیونکہ آقا حسین نے کہا کہ پیغمبر کی جنگوں میں علم غیب کو چھوڑتے ہوئے ظاہری اعتبار سے یہ امکان تھا کہ کچھ لوگ مارے جائیں گے، کچھ زندہ رہیں گے. تو چلو اصحاب بعد میں ہے تاکہ اگر کچھ مارے جائیں تو وہ سارے خاندان کے افراد ہوں، ساتھیوں کو نقصان نہ پہنچے. کربلا میں پتا ہے کہ ہر ایک مارا جائے. آج تو 6 مہینے کا بچہ بھی شہادت فائز ہوگا. چنانچہ جب یہ امکان ہی نہیں ہے کہ کوئی زندہ بچے گا تو اصحاب کو بھی قربانی دینا، شہداء کو. اصحاب پہلے، شہداء بعد. اور پھر یہ ایک جملہ بھی کہ جو جتنے جلدی شہید ہوگا اتنا اس کا پیاس کا امتحان کم ہو جائے گا. گھنٹوں کے حساب سے صحیح. اب جو فجر کے بعد شہید ہوا اور جو عصر کے قریب شہید ہوا، دونوں کی پیاس میں کم سے کم 7 سے 8 گھنٹے کا فاصلہ تو ہے. اور جیسے جیسے سورج چڑھ رہا ہے، یہ بات بہت لمبی ہے. تو اب آقا حسین، معلوم ہے کہ آج عاشورے کے دن کوئی بھی نہیں بچے گا، سب کو شہید ہونا. اور اسی اعتبار سے جنگ کا طریقہ بھی بدلا. لیکن اس کے باوجود ایک بہت ہی آرگنائزڈ اور ڈسپلنڈ طریقے سے فوج کو تیار کیا گیا. باقاعدہ جس طرح بڑی جنگوں میں لڑائی ہوتی ہے کہ یہ رائٹ فلینک، لیفٹ فلینک، یہ آگے مقدمہ، یہ درمیان لشکر. بھئی ہر ایک کو مارا جانا ہے تو ترتیب کی ضرورت کیا؟ اسلام کا پیغام ہے کہ ہر کام ایک بہت ہی ترتیب و نظم و ضبط کے ساتھ ہونا چاہیے. اوصیکما بتقوی اللہ و نظم امرکما. 19 رمضان اور 20 رمضان کی درمیانی رات کو مولا متقیان کی بظاہر حسن و حسین کو وصیت، لیکن حقیقت میں ہر شیعہ کو. آج کی رات بھی جب میرے سر پہ تلوار کی ضربت کا زخم اتنا خراب ہو گیا ہے، زخم خراب کا مطلب طبیب نے کہہ دیا حسن ساری وصیتیں اپنے بابا سے کرا لو، اب یہ زندہ بچتے نظر نہیں آ رہے. آج کی رات جو آخری وصیتوں میں سے ایک، میں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے کاموں کو بہت ہی آرگنائز
طریقے سے مینج کرنا. میدان کربلا. اب یہاں پہ وہ ایک حدیث ہے جس پہ پورا اشرا ہمارے بعض علماء نے پڑھا. جب دنیا کو کوئی کام کرو تو اس طرح کرو جیسے تمہیں ہمیشہ زندہ رہنا، اور جب آخرت کا کوئی کام کرو تو اس طرح کرو جیسے اگلے گھنٹے میں مر جانا. دنیا کا کام. مولا نے کتنی تعریف کی تھی اس بوڑھے کی. اس بوڑھے کی مولا نے کتنی تعریف کی تھی. ہمارے یہاں بعض بوڑھوں کا مذاق اڑانا بھی بہت مزہ آتا ہے. اچھا تو مولا اس بزرگ کی کتنی تعریف کر رہے ہیں. 70-75 سال کا بوڑھا، ہاتھوں میں راشا، کھڑا نہ ہوا جائے اور درخت بو رہا. اب یہ ساری دنیا کی آج کی چیزیں سب آج کی چیزیں نہیں ہیں. یہ وہ بھولا ہوا سبق ہے جو ہمیں بہت پہلے پڑھا دیا گیا تھا اور ہم نے چھوڑ دیا، اور آج دنیا نے اپنے تجربات کے بعد اس کو سیکھ لیا. اور جب کبھی ہم کہیں کہ یہ تو ہمارے پاس پہلے سے ہے تو ان کو یہ ٹونٹنگ کا موقع ملتا. جو نئی بات ہم لے کے آئے آپ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس پہلے سے. آخری وصیت میں مولا نے کہا تھا نا کہ اللہ اللہ فی القرآن، میں تم لوگوں کو قرآن کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ غیر اس پر عمل کرنے میں تم سے پہلے آگے نکل جائے، سبقت کر جائے. تو اب یہ پیغام بھی مولا کا. بوڑھے کو دیکھا، کہا کہ اے بزرگ، آپ کی ایسی عمر ہے کہ اگلے دن کا بھی بظاہر بھروسہ نظر نہیں آ رہا. موت کا کوئی وقت تو ہے نہیں. بوڑھوں کو چھوڑتی ہے، جوانوں کو پکڑ لیتی ہے، بیماروں کو چھوڑتی ہے، صحت مند لوگوں کو پکڑ لیتی ہے. لیکن ایک معاشرتی اور عرفی اعتبار سے ایک عمر ایسی ہوتی 75 سال 80 سال کہ اب تو بالکل موت کے قریب پہنچ گیا. جو ہم اردو میں بعض اوقات سلینگ لینگویج میں کہتے ہیں کہ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے. اچھا داڑھی پھر بھی نہیں رکھیں گے. اچھا وہ میں کدھر چلا گیا. تو مولا نے دیکھا اور کہا کہ آپ یہ درخت بو رہے ہیں، اس کے اگنے میں کتنا عرصہ لگے گا. تو ایسا کام کہ فائدہ ہی نہیں اپنے لیے. کہا کہ پچھلے لوگوں نے درخت بوئے تو میں نے استعمال کیا، میں اسے بو رہا ہوں تاکہ میرے بعد میں زندہ رہا تو میں، ورنہ میری اولاد اس کو استعمال کی. مولا نے کہا کہ تم نے ایمان کا کلمہ دہرا دیا. اب یہ ایک پیغام ہے اسلام کا اپنے ذاتی کاموں کے لیے بھی، بڑے بڑے دینی پروجیکٹ کے لیے بھی، اور دنیا کے اس اصول کے اعتبار سے بھی کہ اگلی نسل کو ہمیشہ اچھی چیز دے کے جائیے. تربیت اولاد پہ مجھے آنا، کل وہیں تک بات پہنچی تھی. تو یہ ایک جملہ. اب یہ سارے طریقہ کار جہاں یہ طے شدہ بات کہ کربلا میں ہر ایک کو شہید کیا جائے، کوئی نہیں بچے، وہاں پہ اصحاب اسی لیے پہلے. پھر یہ پیغام کام ہمیشہ منظم طریقے سے کرو. بے ترتیبی ڈس آرگنائزیشن مومن کے کام میں نہیں ہونا چاہیے. کربلا تک میں ہمیں یہ پیغام دیا گیا. آقا نے اپنے لشکر کو ترتیب دے دی. بات چلی کہاں سے تھی؟ یہاں سے. اب اس کے بعد اچھا سامنے ہمارے ساتھ بھی اپنی فوج کو ترتیب دے رہا، اور پھر آقا نے جا کے خطبہ دیا دونوں فوجوں کے درمیان جو خالی جگہ جنگ کے لیے چھوڑی گئی تھی. بہت مشہور خطبہ. اس کا ایک جملہ العار اولا، الموت اولا من العار، عزت کی موت بہتر ذلت کی زندگی سے. دوسرا جملہ جو آج کل بہت مشہور ہو رہا، ہیہات من الذلہ، میں اور ذلت کی زندگی قبول کروں. مگر تیسرا جملہ بھی جو ان دونوں سے پہلے آیا، اور وہ یہ ہے کہ اے لشکر یزید مجھے پتا ہے. اس کے بعد یہ دو جملے آقا نے ارشاد فرمائے کہ میں جتنی بھی نصیحت کروں گا تم پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. کیوں؟ اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ کیوں. اگر امام نے وجہ نہیں بتائی ہوتی تو خیر کیوں کا سوال ہی غلط تھا. جس چیز کی وجہ نہ بتائی جائے اس میں کبھی کیوں نہ پوچھے. داڑھی رکھیں تو کیوں، میوزک چھوڑیں تو کیوں، حجاب کریں تو کیوں، سود نہ کھائیں تو کیوں، شراب نہ پیئیں تو کیوں،
نماز پڑھیں تو کیوں، واجبات ادا کرے تو کیوں؟ وجہ آ گئی تو ٹھیک، نہیں آئی تو خاموش۔ آقا نے یہاں جب یہ کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم میرے خون کے پیاسے ہو، میں جتنا بھی تمہیں پیغام دوں تم پہ اثر نہیں ہو، تو سوال یہ کہ کیوں اثر نہیں ہوگا؟ امام، کلام الامام، امام الکلام، پتھر پگھل کے پانی بن جاتے ہیں، کتوں پہ اثر ہوا ہے امام کے کلام کا، ان کے بارے میں آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک ہی جواب ذہن میں آئے گا، اس لیے کہ میرے دشمن، اس لیے کہ ان کی نسل میں کہیں خرابی، اس لیے کہ ان کو ان کی ماؤں نے عقیدہ ہی دشمنی علی کا سکھایا۔ نہیں، ہمیں اور آپ کو اس پہ غور کر کے کوئی فلسفہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، آقا نے خود ہی جواب دے دیا۔ اثر نہیں ہوگا، کیوں؟ لقد ملئت بطونکم من الحرام، کیونکہ تمہارے پیٹ حرام رزق سے، حرام مال سے بھرے۔ پھر کہا یہاں کوئی اثر نہیں ہوگا، مجھے پتا تم میرے خون کے پیاسے ہو، ہیہات من نزلہ الموت اولى من العار۔ یہ جملہ ہے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہیں، یہ کنیکٹ کر رہا ہے خطبے کے پہلے اور دوسرے حصے۔ پہلے حصے میں حسین نے اپنے فضائل بتائے، دوسرے حصے میں اپنا طریقہ بتایا کہ مر جاؤں گا، ذلت کی زندگی قبول نہیں کروں گا۔ ان کو ملانے والا جملہ یہ کہ سارے فضائل سن کے بھی اثر نہیں ہوگا، پیٹ میں حرام ہے۔ 2 دن سے جو حدیث تھوڑا تھوڑا کر کے آ رہی، 40 دن کی نماز، 40 دن کا روزہ، 40 دن کی دعا قبول نہیں۔ چلے نماز ہماری آواز، دعا ہماری آواز، وہ بڑی کمزور ہے، وہاں تک نہیں جا رہی۔ ابھی ہمارے برادر محترم شکوہ کر رہے تھے کہ نعرے کی آواز آخر اتنی کمزور اور کانپتی ہوئی کیوں ہے کہ المہدی سے بھی نہیں نکل پا رہی۔ نجف جہاں یہ پہنچانا چاہ رہے تھے وہاں تک تو نہیں پہنچی، لیکن یاد رکھیے کہ عرش الہی پہ یہ نعرے کی آواز آپ کی پہنچ چکی ہے۔ ملائکہ کو پتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ کس انداز سے نعرہ لگایا، مگر ہماری آواز کمزور ہے، امام کی تو نہیں نا۔ جس وقت ابراہیم نے، جو تمام اماموں کے بعد رتبے میں آتے ہیں، لیکن تمام انسانوں میں 14 شخصیتیں چھوڑ کے سب سے افضل، مکے میں کھڑے ہو کے اذن فی الناس بالحج، حج کی آواز دی تو ساری دنیا میں گئی، ساری کائنات میں گئی، باپ کے صلب میں موجود، ماں کے رحم میں موجود، بلکہ عالم ارواح میں موجود روحوں تک نے اس آواز کو سنا۔ جب ابراہیم کی آواز اتنی طاقتور ہے، اور جب زمانے کا امام ظاہر ہوگا اور اپنی مدد کے لیے محتاج مدد نہیں ہے، حل من ناصرین کی طرح آواز دے گا، جب پکارے گا تو ساری دنیا امام کی آواز سنے۔ شاید آخری 2 مجلسوں میں 11 اور 12 کو تھوڑا سا ذکر شاید زمانے کے امام کا آ جائے، کیونکہ پہلی مجلس میں 1-2 باتیں آ کے نامکمل رہ گئی، لیکن خیر وہ وعدہ نہیں۔ جب ابراہیم کی آواز اتنی طاقتور، جب حسین کے بیٹے کی آواز اتنی طاقتور، تو نعوذ باللہ کیا حسین کی آواز میں کوئی کمی ہے؟ پھر بھی حسین کہہ رہے کہ تمہارے کانوں تک یہ آواز رہے گی، تمہارے دلوں میں نہیں اترے گی۔ ابراہیم کی آواز عالم ارواح میں پہنچ جائے اور حسین کی آواز سامنے کھڑے ہوئے لشکر دل تک بھی نہ پہنچے، کہا اس کی وجہ لقد ملئت بطونکم من الحرام۔ تو اب یہ آج کا موضوع نہیں ہے، 3 دن بہت باتیں ہو گئی، بہت باتیں ہو گئی، لیکن عرض یہ کرنا تھا کہ یہ اتنی بڑی خرابی ہے رزق حرام یا مال حرام کہ ہم اور آپ تو اپنی آواز نہیں پہنچا پاتے ہیں۔ نماز ہماری آواز ہے، پوری ایک مجلس ہو گئی کہ نماز آپ کی بات چیت ہے، دعا آپ کی آواز ہے، امام معصوم کی آواز بھی نہیں پہنچ پاتی۔ اگر پیٹ کے اندر حرام بھرا ہو، دجال اسی لیے تو حرام لے کے آئے گا، اسے امام زمانہ کی اس آواز کو روکنا ہے ہمارے کانوں تک پہنچنے سے۔ یہ دشمنان اہل بیت بڑے ہوشیار، بڑے چالاک ہیں۔ جملہ میں اکثر کہتا ہوں یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ جہنمی ہیں، یہ قابل لعنت ہیں۔ بے وقوف یا بدھو یا احمق نہیں ہے۔
جو چیز بھی ان کو نقصان پہنچاتی ہے تو اگلی دفعہ اس کا انالیسس کر کے آتے ہیں، ایک ہی چیز کو روٹین نہیں۔ اب جب یہ دیکھا دشمن امام نے، اچھا روزی حرام پیسہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ امام کی آواز بھی روک دیتا ہے، جب وہ آئے گا دجال شیطان کا نمائندہ، کہے گا کہ پہلے کانوں پہ پردے ڈالو تاکہ یہ لوگ اپنے امام کی آواز نہ سنیں، اور اس کے بعد پھر گمراہی کے دوسرے طریقے امام کو روکو۔ دجال کا ایک ہی کام ہے لشکر امام کو کم سے کم کرنا، لیکن یہ ایک الگ موضوع بات یہ کہہ رہا ہوں، وہ بھی رزق حرام لائے گا۔ لشکر یزید کے پیٹ میں بھی رزق حرام تھا، تو رزق حرام آج کا موضوع نہیں ہے، کب تک چلے گا یہ موضوع؟ آج کا موضوع یہ کہ حرام اتنی خراب چیز ہے۔ اب کل کی رات جو بات ہوئی بہت سارے حرام جو روایت میں بھی ہے کہ آخری زمانے میں نہیں چاہیے آپ کو حرام، وہ خود سے چل کے آپ کے پاس آئے، پتہ بھی نہیں چلے گا مومن کو، اور اس کے گھر کے اندر یہ رزق حرام داخل ہو جائے گا۔ اس لیے مومن کو بہت ہی زیادہ الرٹ ہو کے بیٹھنا۔ وقت چونکہ کافی گزر گیا، آج گھڑی دیکھیے گا تو خیال کرتے ہوئے کہ میں 15 منٹ دیر سے ممبر پہ آیا، یہ ذرا خیال کر لیجئے گا، کیونکہ یہ راتیں وہ ہیں جہاں غم کا بیان مرثیے میں بھی زیادہ ہوتا۔ آپ آتی ہیں، ساری زندگی آپ نے یہ ماحول دیکھا، تو پھر بھی بات بہت نہ پھیل جائے۔ آپ دیکھیے، اب دیکھیں یہ جملہ یہاں سے آج کی مجلس شروع ہونا تھا، اور وہ یہ ہے کہ لا علمی کے اندر ہم نہیں چاہتے تو آ گیا حرام ہمارے پاس، الرٹ بیٹھے، ہوشیار بیٹھے۔ پرانے زمانے کے بادشاہوں کا طریقہ تھا، لیکن آج بھی یہی طریقہ رائج ہے۔ اتفاق سے میں اس دن ملتان کے اس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا مجلس پڑھنے کی وجہ سے، مجلس پڑھ رہا تھا میں ملتان میں، اور ایک پاکستان کی ایک مشہور شخصیت ڈاکٹر عبد القدیر خان وہاں پہ تشریف لائے تھے۔ 98 کے بعد کی بات، وہ جو کل بھی ایٹمی دھماکے کی بات ہوئی تھی، آج بھی وہ بات ہوگی، اور پہلی محرم سے 6 محرم تک ہمارے ایک برادر محترم بھی ایٹم بم دھماکہ نعرہ حیدری لگاتے تھے، وہ آج کل نظر نہیں آ رہے ہیں، تو اللہ ان کو سلامت رکھے، صحت مند رکھے، وہ اسی طرح یہ ایٹم بم نعرہ لگاتے رہیں۔ لیکن مسلسل بات ہوئی تو وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان آئے تھے، جو میں نے انتظام دیکھا ان کے کھانے کا، کھانا پیٹ بھر کے نہیں، پانی کا گلاس بھی ان کے سامنے جا رہا۔ اب یہ پانی کا گلاس یہاں رکھا ہوا ہے، مجھے پتہ نہیں کس نے رکھا، اس کے بعد کتنے ہاتھوں نے ٹچ کیا، کم سے کم 10 سے 12 آدمی اس پانی کو پیتے ہیں آخری سٹیج، اور اس کے بعد اس برتن سے پانی ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے جب وہ تقریر کر رہے ہیں۔ 15 منٹ کی تقریر میں 5 مرتبہ پانی پیتے ہیں، یہاں 15 گھنٹے کی تقریر میں ایک بار بھی پانی کا موقع نہیں ملتا۔ خیر، تو خلاصہ یہ کھانا بہت ہی مختصر غذا تھی، مگر ہر ڈش میں سے 3 سے 4 سے 5 آتی، اور یہ بادشاہوں کا بھی سنا تھا کہ باقاعدہ الگ سے ایک عملہ اس کام کا ہوتا کہ جو کھانے پینے کی چیز آئے گی پہلے چکھی جائے گی، ایک نہیں کئی آدمی ہو سکتے، اور اس کے بعد بادشاہ کی خدمت میں جائے گی۔ میں ذرا فضولیات کی جانب جا رہا ہوں۔ گینڈے کے سینگ سے بنے ہوئے پیالے کی خاصیت یہ ہے کہ زہر ہو تو فوراً پتہ چل جاتا، مشہور ہے یہ بات، اس مشہور کی وجہ سے بیچارے کتنے گینڈے مار دیے گئے۔ خیر، تو وہ یہ ایک طریقہ ہے نا، عقلی طریقہ ہے احتیاط، اسی کا نام۔ اب اسلام نے کہا تمہارے گھر تمہیں نہیں چاہیے حرام، تمہیں نہیں چاہیے غلط چیز، داخل نہ ہو جائے، تو کوئی انتظام ہونا چاہیے نا، پروٹیکشن۔ اسلام خالی پرابلم بتانے کا نام نہیں ہے، اسلام سلوشن بتانے کا نام۔ ڈاکٹر کی طرح سے خرابی اس لیے بتاتا ہے تاکہ مریض متوجہ ہو، پھر علاج بتاتا ہے۔ تو کہا کہ اس کا علاج خاص طور پر پھر کہہ دوں آخری زمانے کا مومن جس کے لیے جملہ آ گئے، پہلے زمانے میں ایک جملہ سن لیجئے، ایک آخری زمانے، پہلے زمانے میں گناہ اس کے گھر میں جائے گا جو گناہ کرنا چاہتا،
جو نہیں کرنا چاہتا نہیں جائے گا گناہ اس کے گھر. آخری زمانے میں جو گناہ نہیں کرنا چاہتا اس کے گھر میں بھی گناہ داخل ہوگا. آپ کو گانے نہیں سننا, لیکن آپ کے برابر میں جس نے موبائل فون پہ گانے کی ٹون سیٹ کی ہے وہ آپ کو سنا کے رہے گا, چاہے آپ خانہ کعبہ کا پردہ ہی کیوں نہ پکڑے ہوئے. اور بہت سارے گناہ میں مثالیں دینے لگوں. یعنی اس مسئلے کی وجہ سے لوگ اہم ترین واجبات میں سے ایک واجب کو چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے. وہ بھی غلط. صلہ رحمی اتنا اہم واجب کہ شمر میدان کربلا میں آقا عباس سے جھوٹا رشتہ بنا کے آیا. کہاں ہے میرے بھانجے؟ کسے کہہ رہا ہے یہ نجس انسان بھانجا؟ عباس کے لیے سب سے گھرا یہ جملہ گزرا تھا. اس کی نجس زبان پہ میرے لیے یہ لفظ آیا کیسے؟ اور آقا نے کہا عباس پھر بھی لفظ اس نے وہ استعمال کر دیا جس لفظ کا اتنا احترام, رشتہ داری. اس لفظ کا اتنا احترام ہے تو خود اصل رشتے کا کتنا احترام ہوگا. صلہ رحمی اسلام کے اہم ترین واجبات میں سے ایک واجب. عباس جاؤ اور جا کر اس کی بات تو سنو, کیونکہ اس نے اتنا قابل احترام حوالہ دیا. قابل احترام اسلام کے اہم ترین واجبات, لیکن چھوڑ دینے پہ مجبور ہے کچھ لوگ. وہ غلط ہے, لیکن کیوں کہ ہم نے ساری زندگی اپنے بچے کو بچایا. صلہ رحمی کرنے جاتے ہیں, وہ بھائی کے بچے کی برتھ ڈے پارٹی میں جاتا ہے, وہاں اس کو گانے سننا پڑتا ہے. بچہ تو بچہ. وہ بہن کی شادی میں جاتا ہے تو وہاں پہ اس بچی کو بے حجاب ہونا پڑتا. ہم نہیں چاہتے گناہ, لیکن اپنے گھر میں بچا کے رکھا ہے بھائی بہن چچا ماموں خالہ جن سے صلہ رحمی واجب ہے. ایک واجب کرنے جاتے ہیں تو سامنے حرام ہو جاتا, اور حرام سے بچنے جاتے ہیں تو واجب چھوٹ جاتا. کیا کریں؟ امام نے کہا اسی کا نام ہے دنیا کا پل صراط. خالی آخرت میں نہیں ہے, دنیا میں بھی ہے کہ اس کو بچانے جاؤ تو وہ پہلو بچانے جاؤ تو یہ پہلو. شوگر, بلڈ پریشر, السر, ان بیماریوں سے بچنا ہے تو کہا ڈائٹ کوک پیجیے. اور اگر کینسر اور برین ٹیومر سے بچنا ہے تو پھر ریگولر کوک پیجیے. ارے پیے کون سا؟ ادھر جائیں تو آپ کہیں کہ یہ خرابیاں جن کے نام سن کر ہی ڈر لگتا ہے, ادھر جائیں تو آپ کہیں وہ خرابیاں. یہ پولیس سے رات کوک تو زندگی کا کوئی حصہ ہی نہیں. لیکن صلہ رحمی اور گانا یہ دونوں حصہ, اب یہ ایسا ماحول بنا دیا. تو سوال یہ کہ پھر آخری زمانے میں جہاں آپ نہ چاہیں تو آپ کے گھر میں اللہ کی نافرمانی داخل ہو گئی ہے. حدیثیں آپ نہیں چاہ رہے, یہ بھی امام کہہ رہے, اور پھر تو کوئی طریقہ ہے؟ کہا کہ ہاں پورا مکمل طریقہ نہیں, لیکن جو اسلام نے اس کا اصول بتایا وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کو اس طرح سے سیل کر کے رکھو کہ کہیں سے بھی وہ گناہ جو زبردستی آنا چاہ رہا, یہ شیطان کا ہی طریقہ کار, وہ ہر وقت دیکھتا رہتا ہے کہاں سے میں اس گھر میں اور اس آدمی میں داخل ہو جاؤں. ایک اوپننگ اس کو چاہیے ہوتی. شیطان کو کوئی بہت بڑا دروازہ نہیں چاہیے ہمارے گھر میں آنے کے لیے. وہ ہاتھی پہ بیٹھ کے نہیں آتا, اس کے لیے تو مکھی اور مچھر بھی کافی ہے. ذرا سی اس کو اوپننگ چاہیے, کہیں سے موقع ملے مومن ذرا سا لاپرواہ ہو جائے. میدان خندق اس کی مثال. عامر ابن عبدود کے بارے میں یہ روایت ہے کہ پہلی 2 لڑائیوں کے بعد, بدر و احد کی شکست کے بعد, کفار مکہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ 2 کیا ہزاروں لڑائیاں بھی ہم لڑ لیں گے تو مسلمانوں سے ہمیشہ شکست کھائیں. کیوں؟ کافر ہیں, مشرک ہیں, بت پرست ہیں, بدھو نہیں, بے وقوف نہیں. احد اور بدر دونوں جنگوں کا انہوں نے تجزیہ کیا اور کہا کہ ہمیشہ شکست کھائیں گے, کیونکہ رسول کے پاس ایک ایسا سپاہی موجود ہے کہ اکیلا وہ سپاہی جو کوئی ضرورت نہیں ہے اسے کسی کے ساتھ کی, اکیلا وہ سپاہی ہمارے پورے لشکر کے لیے کافی. اور یہ نتیجہ انہوں نے نکالا خاص طور پر احد کے بعد. احد میں سب چلے گئے. چلیں آپ حضرات کو بھی ذرا مجلس میں
انوالو ہونے کا موقع ملے سب بھاگ گئے. ایک اکیلا تھا اور چاروں طرف سے رسالت پہ ہمارا غلبہ تھا. 2 دن میں نے قرآن کی جو آیت کی تلاوت کی ہے، سورہ حدید کی آیت، تو وہاں بھی یہی ایک سوال علماء کرتے کہ سورہ حدید میں یہ لفظ آیا نا جو 2 دن آپ نے سنا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو نازل کیا. لوہا زمین میں سے نکلتا ہے، آسمان سے نہیں اترتا. اگر لوہے کی بارش ہونے لگے تو ہم اور آپ تو زندہ ہی نہ رہیں، سب کی کھوپڑیاں چٹک چکی ہوں، سب مر چکے ہوں. یہ انزلنا قرآن نے کیوں کہا؟ باقی تمام چیزوں کے لیے تو اخرجنا کہا. اخرجنا، ہم نے زمین سے پودے اگائے، ہم نے زمین سے پھلا چیز نکالی. یہ اخرجا کا مطلب ہے زمین سے کوئی چیز نکلنا. انزلنا کا مقصد ہے آسمان سے کسی چیز کا نازل ہونا. قرآن نے خاص لوہے کے لیے یہ کہا سورہ حدید کہ ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا. لوہا زمین سے نکلتا، اس کی مائنز ہوتی ہیں، اس کی کانیں ہوتی ہیں. تو یہ کون سا لوہا ہے جو زمین سے نہیں نکلا بلکہ آسمان سے نازل ہوا؟ یہ لوہا آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. اگر ملے گا تو اس وقت احد کے میدان میں ملے گا جب علی کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ چکی ہیں، علی بغیر تلوار کے ہو چکے ہیں، اور جبرائیل نہ صرف یہ کہ لوہا ذوالفقار کی شکل میں لے کے نازل ہو رہے، بلکہ خالی ذوالفقار نہیں لا رہے، ساتھ میں قصیدہ بھی لا رہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. احد کے میدان میں ایک عجیب منظر تھا. رسول اللہ کی کمر میں تلوار بندھی تھی. یہ بھی دیکھ لیجئے تاریخ. 9 تلواریں علی کے ہاتھ سے ٹوٹی، 10ویں تلوار کے موقع پہ علی خالی ہاتھ. یا رسول اللہ، تلوار آپ کے پاس ہے، یہ آپ کو بچا رہا. دوسروں کی طرح علی کو بھی پتا ہے پہاڑوں پہ جانے کے راستے کہاں کہاں. وہ آسمان کے راستوں کو زیادہ جانتے ہیں، مگر یہ بھی تو کہا نا کہ زمین کے راستوں کو بھی جانتے ہیں. جب ان لوگوں کو راستے مل گئے تو کیا علی نہیں جانتے تھے؟ وہ کیوں میدان میں ڈٹا ہوا ہے؟ آپ کی وجہ سے. اس کی تلوار ختم ٹوٹ گئی، آپ کے پاس تلوار موجود ہے تو آپ تلوار دے دیجئے نا. تو رسول نے نہیں دی تلوار. شاید یہی کہا ہو کہ وہ میرا سپاہی ہی نہیں، میری ذمہ داری ہے اپنے سپاہی کی چیزیں مہیا کرنا. وہ میرا سپاہی نہیں ہے، وہ اللہ کا سپاہی ہے. جہاں سے وہ آیا ہے تلوار بھی اس کے لیے وہیں سے آئے گی. اور عجیب منظر بنا میدان احد. کیا منظر بنا کہ اسلام کا کلمہ مکمل غدیر میں ہوا ہوگا، لیکن آنکھوں کے سامنے پہلی بار احد کے میدان میں عملاً آیا. اور وہ اس طرح سے آیا کہ احد میں میدان میں کوئی نہیں بچا. صرف رسول ہیں، ان کو بچانے کے لیے علی، جنہوں نے دنیا کی تاریخ میں پہلی بار اس طرح کی جنگ کی کہ رسول کے چاروں طرف اس تیزی کے ساتھ تلوار چلاتے ہوئے گھوم رہے ہیں کہ ابھی سامنے والے دشمن کو مارا، پیچھے کے دشمن کو موقع بھی نہ ملا، علی وہاں پہنچ گیا. چاروں طرف گھومتے ہوئے رسول کو بچا رہے ہیں. بس میدان کربلا میں یہی منظر ہے. یہ آپ کو یہی شخصیتیں نظر آئیں تو یہ شخصیتیں کہاں ہوں؟ یہ تو اسلام کا کلمہ ہو گیا. ایک اللہ ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہو گیا، ایک رسول ہے وہ محمد الرسول اللہ ہو گیا، اور ایک اللہ کا سپاہی ہے وہ علی ولی اللہ بن کے ہمارے سامنے آیا. یہ کربلا کا میدان بعد کا، پہلے احد کا میدان. لیکن جو ایک تھوڑی بہت احد کے میدان میں امید تھی کافروں کو، وہ بھی ختم ہو گئی. بھئی جب بدر میں شکست ہوئی تو احد میں یہ لوگ آئے، ایسے ہی نہیں آگے منہ اٹھا، پورا سال کیے. 1 سال بعد جنگ ہوئی، اور اس وقت یہ مسئلہ تھا کہ ہم بدر میں مارے گئے تو احد میں کیا کر لیں. ہندا نے کہا کہ اس لیے مارے گئے ہو کہ تم ہم کو لے کے نہیں گئے، اگر ہمیں لے کے جاتے ہم عورتیں بھی تمہارے ساتھ ہوتی. وہی جملہ جو عمر ابن عبدود کا آپ سنتے ہیں وہ ہندا نے بھی کہا تھا. وہ ہندا نے بھی کہا تھا کہ ہم غیرت دلائیں گے. بھئی مولا نے جب عمر ابن عبدود سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اگر تمہارے سامنے 3 باتیں پیش کی جائیں تو تم ایک بات تو ضرور مان لو، تو میں بھی پہلے 3 باتیں پیش کروں. پہلی بات، اسلام قبول کرو.
کہا کہ یہ تو باپ داداؤں کی ناک کٹوانے کے مترادف، کوئی دلیل نہیں دی کہ اسلام میں خرابی کیا، ہمارے باپ دادا یہ نہیں کرتے، ہم شادی بیاہ کے رسومات پہ اعتراض کرتے، یہ کہاں سے آ گئی رسم، کون سے قرآن میں لکھا، کون سی حدیث، ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے۔ ہمارے ابن عبدالود کہا کہ یہ تو باپ دادا کی ناک کٹ جائے گی، کہا اچھا پھر میدان سے چلے جاؤ، کہا عرب کی عورتیں تالیاں پیٹیں گی اور مذاق اڑائیں گی، اور یہی ہندا نے کہا کہ ہم عورتیں جائیں گے تو ہماری وجہ سے جو بھاگنے والا ہے وہ بھی نہیں بھاگے گا۔ اے ہندا تو بھی اتنی گمراہ ہو کر بھی نہ سمجھ پائی کہ کچھ ایسے بھاگنے کے چیمپئن ہوتے ہیں کہ عورتیں بھی تالیاں پیٹتی رہیں اور مذاق اڑاتے رہیں لیکن وہ تو بھاگ کے ہی رہیں گے۔ ہندا نے کہا ہم آئیں گے، ہمارا کام جنگ کرنا نہیں ہے، ہمارا کام اپنے مردوں کو غیرت دلانا، پھر وہ بھی ناکام۔ ویسے تو یہ ہر غزوہ ایسا کہ ایک ایک گھنٹہ بھی گزر جائے تو پتہ نہ چلے، ٹائم بہت کم ہے۔ اب خندق، بدر کی لڑائی کے نتیجے میں عورتیں لائی گئی احد، عورتیں آنے کے باوجود پھر بھی شکست ہوئی، یہ عورتیں غیرت بھی دلاتی رہیں، اپنے مردوں کو جو بھاگ رہی تھی تالیاں پیٹ پیٹ کے روکنے کی کوشش بھی کرتی رہی۔ کہا اب کیا کریں؟ سب ایک ہی نتیجے پہ پہنچے کہ جب تک کہ علی کا جواب نہیں لایا جائے گا نہ عورتوں کا جانا کام آئے گا نہ مردوں کا جانا کام آئے گا، نہ فوج کی کثرت کام آئے گی نہ اسلحہ کام آئے گی، نہ بہترین پلاننگ کام آئے گی، بہت میں بڑی پلاننگ کے ساتھ آئے گی۔ وقت نہیں ہوتا ہے کہ یہ ساری تفصیل بتائی جائے، یہ تفصیل میں حج اور عمرے کے قافلے کو خود میدان احد میں بتاتا ہوں، بڑی پلاننگ کے ساتھ آئے، لیکن یہ سب بیکار۔ تو اب علی کا مقابلہ کیسے ہو، ڈھونڈ کے ہمارے ابن عبدود کو لایا گیا۔ باقی باتیں چھوڑے، آدھے گھنٹے سے زیادہ 35 منٹ کی مجلس ہو چکی، تو اب ہمارے ابن عبدود آ گیا، خندق نظر آئی، کفار کا لشکر تو ابو سفیان کے قیادت میں خندق کے ادھر ٹھہر گئے۔ ہمارے ابن عبدود بہرحال تھا غیرت مند، اس کے دل پہ یہ چیز بہت شاخ گزر رہی کہ میں علی کے مقابلے کے لیے لایا گیا، سامنے علی کا لشکر اور خندق کی وجہ سے میں رک گیا۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داری سے بھاگنے کے لیے بہانے بناتے ہیں۔ ہمارے ابن عبدود کے پاس تو پورا بہانہ تیار، اے ابو سفیان مجھ سے اپنی ڈیوٹی کے لیے نہ کہنا، تو خندق آ گئی ہے، اس کا راستہ تم نکالو۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ قرآن میں آیت ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں، اس لیے داڑھی نہیں رکھ پاتے ہیں، لیکن کچھ ہے کہ نہیں اپنی ذمہ داری ادا کرنا، جو واجب نہیں ہے وہ بھی ادا کرنا۔ ہمارے ابن عبدود نے کہا علی تک مجھے پہنچنا۔ ایک جگہ پہ خندق ذرا سی تنگ نظر آئی، چھوٹی، پیغمبر نے سائز، خندق کا سائز پیغمبر نے مقرر کیا، باقاعدہ نشان لگوائے تھے، لمبائی اتنی چوڑائی تھی کہ کوئی گھوڑا اسے کراس نہ کر سکے، ایک جگہ سائز چھوٹا، ارے کو معلوم۔ عمر ابن عبدود نے وہیں پہ ایڑ لگائی اور پہنچا عالم اسلام کے درمیان، مسلمان لشکر کے۔ بس میں یہ اس سے تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ ایک جگہ خندق چھوٹی تھی، اب یہ تاریخ میں ایک بحث چل رہی ہے، خندق چھوٹی رہ کیسے گئی؟ واقعاً کسی مسلمان کی غلطی ہے کہ کوئی پری پلان قسم کی بات تھی، وہ پھر بعد میں ابھی اتنی سی بات پہنچ گیا ہمارے ابن عبدود اور پیغام دے گیا کہ یاد رکھو رسول اللہ کے زمانے میں بھی جو پیغمبر نے ایک رکاوٹ بنائی ہے اسلام اور کفر کے بیچ میں، ذرا سی اس میں تبدیلی آ جائے گی تو کافروں کا سردار تمہارے گھر میں نظر آئے گا۔ خندق کے ادھر مسلمانوں کا گھر تھا، یہ مسلمان تھے، یہ شہر مدینہ ہے، یہ کوئی بدر و احد کی طرح کھلے میدان کی جنگ نہیں ہے۔ جو اسلام نے تمہاری حفاظت کا انتظام کیا، جب عمر ابن عبدود اتنا پریشان ہے تو شیطان اس سے زیادہ پریشان ہے کہ یہ مومن کے گھر میں کہاں سے داخل ہو جاؤں۔ اس نے تو اپنے گھر کو چاروں طرف سے اس طرح سیل کیا ہے کہ کہیں سے داخل ہونے کی جگہ نہیں مل رہی، اسے صرف اتنی جگہ چاہیے، چھوٹی سی اوپننگ۔
کہ جیسے میں نے کہا مکھی اور مچھر نہیں، اتنی جگہ کہ جیسے ہوا داخل ہوتی اتنی وہ گھوم رہا چاروں طرف، اور اگر اسے کوئی ایسی جگہ مل گئی تو کتنا ہی الرٹ اور ایمان کی حفاظت والا گھر ہو وہ تباہ ہو جائے. اور اس کے مقابلے میں اسلام نے کہا جو خندق ہم کھدوا رہے ہیں، ہر طرف سے دیکھتے رہنا کہیں سے کمزوری نہ آنے پائے. جو ہم نے بتایا اپنے گھر کو چاروں طرف سے، وہ جو بات تھی کہ زہر کو دیکھنے کے لیے پہلے کھانا پڑتا ہے، ٹیسٹنگ اور ٹرائل ہوتا، تو شیطان نے حفاظت کا انتظام کیا. جو کھانا کھاتے ہیں وہ حفاظت کرتے ہیں اس آدمی کی جو کھانے کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اس آدمی کے جس کے پاس کھانا جا رہا. ہمارے لیے اسلام نے جس کو رکھا اس کا نام ہے عورت. عورت ہمارے گھر کی قابل احترام خواتین، ماں بن کے آئے تب بھی سر احترام سے جھکے، بہن بن کے آئے تب بھی سر احترام سے جھکے، بیٹی بن کر آئے تب بھی سر احترام و محبت سے جھکے. یہ وہ اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی خندق ہے جس کا کام یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کہیں سے کسی عمر ابن عبدود کو داخل نہ ہونے، ہر طرف سے یہ گھر کی حفاظت کرے. یہ عورت کا وہ رول ہے جسے میں نے بہت ہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں، کیا ایک بچہ بھی سمجھ جائے، سمجھانے کی کوشش کی. بہت اہم ہے عورت کا رول، چاہے کسی بھی شکل میں. بلکہ قرآن اولاد کے لیے کہا فتنہ، انما اموالکم اولادکم فتنہ. اچھا جو فتنہ ہے اولاد، تو فتنے کو آپ کے گھر میں لانے والا کون؟ کس کی وجہ سے آپ کے گھر میں اولاد آتی ہے؟ بھئی جب فتنہ اولاد فتنہ ہے تو جو اولاد کو ہمارے گھر میں لے کے آ رہا ہے وہ تو اس سے بڑا فتنہ ہونا چاہیے. یا یہ کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، تو وہ تو اس سے بڑی فتنی ہونا چاہیے. ایک حدیث ہے امام معصوم کی، میرا طریقہ نہیں ہے ممبروں پہ نام لینے کا، اور یہ وہی ہے جو آل محمد نے بھی زیارت عاشورہ میں طریقہ بتایا، ناموں کی ضرورت نہیں. دشمنان اہل بیت کی لسٹ میں ٹاپ آف دا لسٹ آپ کو کون سا نام نظر آئے گا؟ نام لیجیے گا نہیں، دل میں ذہن میں لائیے. آپ کے ذہن میں سب سے پہلے جو نام آئے، کسی نے وہی نام امام کے سامنے لیا کہ مولا کتنا برا تھا، کہا اس سے پہلے والا اس سے برا تھا. بولا ایک بوڑھا آدمی 2 سال کے اندر دنیا سے چلا گیا. کہا یہ دوسرا جو تھا یہ پیداوار پہلے کی تھی، وہی تو اس کو مقرر کر کے گیا تھا. ان فلان سیئات من سیئات فلان، یہ جسے تم اتنی بڑی خرابی کہہ رہے ہو یہ تو اس کی خرابیوں میں سے ایک خرابی ہے. تو اگر اولاد فتنہ، تو اولاد کو لانے والی تو وہ عورت ہے نا جس کے بطن سے یہ اولاد دنیا میں آئی. ہمارے گھر میں فتنہ آیا اس کی وجہ سے، یہ تو اور بری ہونی چاہیے. نہیں، عجیب بات، اولاد فتنہ ہے. اولاد کو پیدا کرنے والی ماں اللہ کی خصوصی رحمت. یہ آیت قرآنی ہے جو آج میں نے تلاوت کی. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں. کیوں؟ 3 فائدوں کے لیے. بیوی کے 3 فائدے ہیں، ایک بھی نہیں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وہ تمہیں سکون دیتی. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، وہ تمہارے گھر میں مودت محبت کا ماحول پیدا کرتی ہے. وَالرَّحْمَةَ، وہ تمہارے گھر میں رحمت لے کے آتی ہے. یہ آیت ماں کے بارے میں نہیں ہے، یہ آیت بہن کے بارے میں نہیں ہے، یہ آیت بیٹی کے بارے میں نہیں ہے، یہ آیت بیوی کے بارے میں. کہا کہ یہ سکون ہے، یہ محبت ہے، یہ رحمت ہے بیوی. اور میں تفصیل میں گئے بغیر ایک جملہ کہہ کے آیت کی تفسیر مکمل کر کے اپنے اور آپ کے گھروں میں آ جاؤں. خدیجہ طاہرہ اس کی بہترین مثال. اللہ کے گھر، اللہ کے رسول کو اتنا سکون ملتا ہے خدیجہ کہ خدیجہ کی وفات کے بھی کئی سالوں بعد جب کبھی پیغمبر کبھی غمگین ہو، ناراض ہو، کسی بیوی پہ جلال میں آ جائیں تو پیغمبر کی تمام بیویوں کا اتفاق ہے. ہمارے پاس ایک ہی طریقہ تھا پیغمبر کو خوش کرنے کا، خدیجہ کا خالی نام لے لیتے. اتنا سکون پہنچایا کہ وفات کے 10 سال بعد بھی نام خدیجہ خالی.
مودت، یہ ہے جو رحمت، جو محبت گھر میں پیدا کرتی ہے. ہمارے یہاں بیوی آتی ہے، بھائیوں بھائیوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، دیورانی جٹھانی کے بھی جھگڑے مشہور، بھائی اور بہن میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، نند و بھاوچ، ماں اور بیٹے میں جھگڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہماری خرابی ہے. قرآن کہہ رہا وہ جہاں آئے گی محبت لے کے آئے گی، وہ رحمہ. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ بیوی رحمت لے کے آتی ہے. تبھی تو مستحبات میں سے ایک مستحب ہے نا کہ جب شادی ہو. اچھا ایک جملہ ابھی کہہ دوں جو بہت بات کا ہے، لیکن آپ کی سمجھ میں کچھ بات آئے کہ مولانا شب عاشور بہک بہک کے کہاں جا رہے ہیں. آقا حسین کا جملہ میرے ذہن میں ہے، جس گھر میں رباب نہ ہو وہاں میرا دل نہیں لگتا. خیر تو اب واپس آئیے. رحمت کہ حکم ہے نا جب دلہن آئے تو اس کے پاؤں پانی سے دھو کے گھر کے ہر کونے میں چھوڑ، کیونکہ وہ رحمت لے کے آئی. ہر کونے میں یہ رحمت پہنچنا چاہیے. شریعت کے حکم کو بھی ہم نے مذاق بنا لیا. آج کل جہاں اس مسئلے پہ حکم ہوتا ہے، زمانے بھر کے نامحرم جمع ہیں اور اس کے سامنے دلہن کے پاؤں کھولے جا رہے ہیں اور دلہن کے پاؤں دھوئے جا رہے ہیں. ایک نگاہ ڈالنا حرام. اور یہاں شریعت کے حکم کو ایک مذاق بنا کے بجائے رحمت کے، یہ بھی شیطان کا طریقہ ہے، رحمت کو اس نے گناہ میں تبدیل کر دیا. لیکن آج کا موضوع شادی وادی نہیں ہے. آج کی رات قیامت کی رات اچھا لگے گا. آج کی رات کا موضوع ہے رباب. اور رباب کے حوالے سے موضوع کہ ماں بہن بیٹی وہ تو جو محبتیں لے کے آتی ہے ہر ایک کو پتا. قرآن نے بیوی کا قصیدہ پڑھا، ایسا قصیدہ قرآن نے ماں کا بھی نہیں پڑھا. ہاں ماں کا خطبہ بتایا، ماں کا کے ساتھ ہمیں کس طرح احترام کو سلوک کرنا ہے وہ بتایا. صرف اتنا کہا کما ربیانی صغیرا، ماں کے جب ہم چھوٹے تھے تب اس کی خدمت بتائی. لیکن وہ رحمت لائی، وہ محبت لائی، وہ مودت لائی، وہ سکون لائی. اب یہ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ وہ خندق ہے جس کا کام ہے آپ کے گھر میں شیطان کو کسی طرف سے بھی داخل نہ ہونے دینا. ایک ذرا سی اوپننگ بھی نہ رہے. یہ عورت چیک کرتی رہے، نگرانی. اب مال حرام، حرام رزق، وہ زہر کو چیک کرنے والے ہوتے ہیں یہ عورت. گھر میں جو غذا رہی، گھر میں جو پیسہ خرچ ہو رہا، اس میں کہیں کوئی حرام نہ ہونے پائے، اس کی ذمہ داری. جب اس کو ادا کیا جاتا، معصومین کا رتبہ تو بہت بلند ہے، میں وہاں کے بارے میں تو کیا کہوں. جب پیغمبر کہہ چکے ہیں کہ اے علی تمہیں سوائے اللہ کے اور میرے کسی نے نہیں پہچانا، یہ جو ان کے غلام ہیں ان کی حالت. سید رضی اور سید مرتضی بھائیوں کا ایک عجیب جوڑا، عجیب و غریب ان کے حالات، علم غیب سے متعلق بھی، معجزات سے متعلق بھی. اور ویسے علمی اعتبار سے سید رضی نے نہج البلاغہ کی شکل ہمیں اور آپ کو ایک ایسا تحفہ عطا کر دیا جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں بنانے والا. نہج البلاغہ یہ سید رضی کا کنٹریبیوشن ہے. مولا نے اپنے قلم سے کوئی کتاب نہیں لکھی اور امام کی معصوم اولاد میں سے کسی نے بھی نہج البلاغہ کو نہیں لکھا. یہ 300 سال بعد پیدا ہونے والا رضی نہج البلاغہ اور ان کے بڑے بھائی سید مرتضی شیعہ تاریخ کے اہم ترین مراجع میں سے بالکل شروع زمانے کے ہیں. آج کل کے بھی نہیں ہیں اور نیئر پاس کے بھی نہیں ہیں، بہت پہلے کے. جب نہج البلاغہ لکھی جن کو مولا نے ٹائٹل دیا تھا علم الہدا، فلیگ آف ہدایہ، یہ علم ہے ہدایت کے. دو بھائی لیکن اتنی عظیم منزل پہ پہنچی اپنی عظیم ماں کی وجہ سے. ماں، ایک بات یاد رکھیے کہ اولاد کی ریلیجس کنسٹرکشن کے اندر لوری کا بہت دخل. لوری ایک بہت اہم انسٹیٹیوشن ہے اسلام. اب جنہیں پتہ ہی نہیں کہ لوری کسے کہتے ہیں وہ تو شاید اسے بچوں کی چیز سمجھیں. لوری جو ماں اپنے بچوں کو سناتی ذہن میں ایسے اثرات بلڈ کرتی ہے کہ جو مرتے دم تک اس کے ساتھ رہتی. جن کی مائیں لوری میں انہیں نوحہ سناتی، بچہ مرتے دم تک ایسا عزادار امام بنے.
کہ کبھی وہ خود حیران ہو جائے یہ لفظ کا مطلب کیا ہے. مجھے وہ صاحب ملے تھے کیمینسٹ, اس زمانے کے بڑے سخت قسم کے کیمینسٹ جو اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں, اللہ مانتے ہی نہیں اللہ کو. مارکس کے اس اصول پہ کہ مذہب تو ایک افہیم ہے جو ظالموں نے مظلوموں کو پر ظلم کرنے اور ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ایجاد کی. اسٹالن کے اس نظریے پہ ایمان رکھنے والے کہ دنیا میں کہیں بھی اللہ ہوگا, یہ رشین فرنٹیئر وہ ہے باؤنڈریز جہاں سے ہم نے اللہ کو نکال دیا. لینن کے اس حکم پہ عمل کرنے والے کہ کریملن انقلاب ایران روس کے بعد اللہ کی نماز جنازہ پڑھی گئی, کوئی ہوگا اللہ آج مر گیا. ایسے عاشورے کا دن, اور آج سے یہ تقریباً 40 سال 73 کی بات, -40 ٹیمپریچر آج آپ کے لیے تو یہ مثال صحیح نہیں. 250 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے عاشورے کی مجلس میں پہنچے. آپ اللہ کو مانتے بھی نہیں ہیں, مذاق اڑاتے. کہا کہ واقعا اللہ کو نہیں مانتا تو یہ بھی نہیں, لیکن میری خود سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جیسے ہی شب عاشور ہوتی ہے لگتا ہے کہ اندر سے کوئی چیز مجھے بے چین کر رہی ہے کہ کوئی مجلس ڈھونڈو اور اس میں شرکت کے لیے جاؤ. نارتھ امریکہ میں 73 میں آپ کو ڈھونڈنے سے بھی مجلس نہیں ملے گی, اور عالم تو ملتا ہی نہیں تھا. یہ امریکہ کی بات ہے, کینیڈا میں شاید ہو. تو کہا کہ اندر سے کوئی چیز بے چین کرتی ہے کہ آج شب عاشور ہے, عاشور کی صبح ہونے والی ہے. اب نماز وماز سے تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں, مجلس میں جانا کیا چیز ہے میری خود سمجھ میں نہیں آتی. سارا سال جس کا مذاق اڑاتا ہوں آج کے دن خود ہی بے چین ہو جاتا ہوں. میں نے کہا یہ ماں کی لوری, آپ کی ماں نے آپ کو بچپنے گہوارہ جھولاتے ہوئے پتہ نہیں کتنے نوحے سنائے تھے جو آپ بھول گئے ہیں, مگر دماغ میں جا کے بیٹھ گئے ہیں. ذرا علمی زبان میں سب کانشیس. سید مرتضیٰ اور سید رضی اتنے بڑے عالم ہوئے, اماں سے آ کے کمپلین کرنے لگے کہ مادر گرامی یہ جو آپ اجتہاد کی تعلیم کے لیے بھیج رہی ہیں ہمارا وقت میں ضائع ہو رہا ہے. استاد جو درس دیتا, جو چیز پڑھاتا ہے اجتہاد کی تعلیم, ہمیں لگتا ہے یہ تو سب ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے, یہ تو ہمارے لیے بیکار ہے. سمجھ میں نہیں آتا. وہ بچے وہی 10 سال اور 12 سال کے, اور اجتہاد ماں سمجھدار تھی, ماں ویسی تھی جو میرا آج کا موضوع ہے جو رباب کی کنیز ہے. کہا بیٹا وجہ بتا, تمہیں پتا ہے تمہارے باپ کتنے بڑے عالم اور وہ اجتہاد کا درس دیتے, پردے کے پیچھے میں جا کے بیٹھ جاتی. اب میرا کوئی تعلق ہی نہیں, نہ حوضے سے نہ درس سے نہ اشتہار سے, وہ بیٹھی رہتی. باپ تقریر کر رہا ہے, گھر میں کرنے کا کوئی کام نہیں ہے. پرانے زمانے کی زندگی بہت سادہ ہے. اس وقت یہ بات ہے تقریباً 4 ہجری کی, آج 1400 ہجری, 1000 سال پرانی, 400 ہجری 1400. تو کوئی فیس بک وغیرہ بھی نہیں ہے, کوئی آئی فون بھی نہیں ہے, کوئی آئی پیڈ بھی نہیں. بچے پوچھتے جب میں ایسا واقعہ پڑھتا ہوں تو مولانا وہ ماں کے پاس اتنا ٹائم کیوں تھا, کیا وہ فیس بک کے اوپر جو ہے وہ دوسروں سے نہیں تھی کانٹیکٹ. میں نے کہا بیٹا اس وقت تک یہ ایجاد نہیں ہوا تھا. خیر, تو خلاصہ یہ خالی بیٹھ جاتے, کچھ نہیں سمجھ میں آتا کہ باپ کہہ کیا رہا. جو بعض بلکہ اکثر مومنین کے چہرے اس وقت مجھے بتا رہے کہ ان کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا مولانا کہہ کیا رہے ہیں. یہ آج شب عاشور ہے, کربلا کا ذکر ہے, بات کیا ہو رہی ہے. لیکن ایٹ لیسٹ اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جملے کیا ہے کہ کچھ نہیں, بس سن رہی. اور کتنے سال یہی حالت رہی. جو کچھ باپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بتایا, مرتضیٰ تم بھی میرے پیٹ میں تھے پورے 9 مہینے جب تم نے وہ ماں کے پیٹ میں سنا. رضی تم بھی میرے پیٹ میں تھے جب 9 مہینے تم نے اس کو سنا. یہ لوری یہ کبھی بھی آدمی کو رائے حق سے نہیں ہٹنے دے. لیکن مسئلہ یہ نہیں تھا, مسئلہ تھا ماں ایسی. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب باپ کا انتقال ہوا تھا, بچے بہت چھوٹے تھے, باپ نے وصیت کی تھی کہ میری ایک کتاب جو بہت قیمتی, وہ پہلے زمانے میں صرف قلم سے کتاب لکھی جاتی تھی, نہ فوٹو کاپی ہے نہ پرنٹ ایڈیشن, ہارڈ کاپی بھی نہیں ہے, سافٹ کاپی بھی نہیں, تو بہت قیمتی ہوتی ہے کتاب. کہا کہ یہ میراث میں تقسیم نہیں ہوگی. کیسے تقسیم ہو کتاب؟ آدھی آدھی, دونوں کے لیے بیکار. یہ دونوں میں سے اس بیٹے کو دینا جو زیادہ فضیلت والا. ابھی باپ کو کیا پتا, ایک بچہ 2 سال کا, ایک بچہ 3 سال کا. وصیت کر, ہر آدمی کو اپنے مال میں سے 1/3 کی وصیت کا حق ہے. ایک جملہ کہہ کے واپس آتا.
اب یہ بالغ ہو گئے تو وصیت پہ عمل کا وقت آ گئے. ماں نے کہا یہ کتاب ہے, بڑی قیمتی کتاب تھی, کہا کہ یہ کتاب ہے, تم میں سے اس کو ملے گی جو زیادہ فضیلت رکھتا ہے, بتاؤ تم اپنی فضیلتیں بتاؤ. ایک وقت آتا ہے جہاں اجازت. سید مرتضیٰ نے کہا مادر گرامی کتاب کا حق مجھے, کیونکہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے, بالغ تو ابھی ہوں, آج تک کوئی گناہ نہیں کیا, نہ صغیرہ نہ کبیرہ, نہ چھوٹا نہ بڑا. یہ تو معصوم کی خاصیت ہم لوگ سمجھتے, غلط ہے. معصوم اسے نہیں کہتے, تو بہت ہی چھوٹی بات ہے. یہ تو عباس اور اکبر اور کربلا کے بچے بھی ایسے ہیں, کوئی گناہ. سید رضی مرتضیٰ نے کہا یہ میرا حق. سید رضی مسکرائے اور کہا یہ میرا حق. آپ نے تو کبھی کوئی گناہ نہیں کیا, میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک گناہ کا تصور و خیال بھی میرے دماغ کے اندر نہیں آیا, یہ حق میرا. دیکھیں ماں ایسی ہو تو بچے ایسے ہوتے. فیس بک پہ بیٹھی, حرام نہیں ہے لیکن جتنا بلا وجہ وقت ضائع ہوتا ہے, وہ گانے بجانے میں لگی ہوئی اور وہ بے حجاب. اب یہ دو باتیں سن لیجئے, دو جملے, باتیں نہیں جملے, تقریباً 54 منٹ یا 53 منٹ ہو چکے ہیں. اب مصائب پر آ جانا. دو جملے, اور وہ یہ کہ اب شیطان کو ہمارے گھر میں داخل ہونا وہ مال وال لوٹنے کے لیے نہیں, ہمارے ایمان کو لوٹنے کے لیے. وہ چاروں طرف روزانہ چکر لگاتا ہے, روزانہ 24/7, پورے ہفتے 24 گھنٹے. اور سارے مسلمان مانتے ہیں کہ شیطان ایک وقت میں دنیا میں ہر جگہ پہنچ کر آنکھوں سے نظر نہ آئے اور گمراہ کرتا ہے. اور اگر امام کے لیے کہا جائے تو پہلا سوال یہ کہ وہ امام کہاں جو آنکھوں سے نظر نہ آئے. شیطان تو سمجھ میں آ جاتا ہے, امام سمجھ میں نہیں آتے. خیر, اب یہ چاروں طرف گھوم رہا, ذرا بھی اگر اسے موقع ملا. اور دو چیزیں اسلام نے خاص طور پہ عورت کے لیے بتائی. بھئی آپ نے کسی سپاہی کو محاذ پر بھیجا تو اسے ہتھیار بھی دیں گے. کہا ایک تیرا حجاب اور ایک گھر میں گانا نہیں آنا چاہیے. اب آخری زمانے کی جتنی نشانیاں, دو چیزیں آپ کو ہر ایک میں کامن نظر آئیں. بے پردگی بہت بڑھ جائے, اور یہاں وہی بات جو مجلس کے بیچ میں آئی تھی, ہم نہیں کرنا چاہتے گناہ لیکن گناہ کرنا پڑے. آپ نے اپنے گھر میں حجاب رکھا ہے لیکن شادی میں آپ کو بلایا گیا, بہت ہی قریبی رشتہ دار کی شادی, وہاں پورا بے حجابی کا ماحول, لا محالہ نہیں چاہتے. تو خیر, اب یہ تو نہیں چاہتے والے جملے کو دہرانے کا وقت نہیں. یا عورت گھر کو بچانا شیطان سے. گرچہ یہاں پہ جو جملہ کہوں گا تو بجائے سنجیدہ پیغام کے مذاق اڑائیں. شیطان بھی اگر کسی سے ڈرتا ہے تو وہ عورتوں سے ڈرتا ہے. آپ کہیں گے واقعاً وہ تو شیطان کے بھی کان کاٹتی ہے, لیکن اس مفہوم میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں کس مفہوم میں کہہ رہا ہوں کہ شیطان بھی اگر ڈرتا تو عورت سے ڈرتا ہے. کس مفہوم میں؟ جس میں ہاجرہ نے سب سے پہلے کنکر اٹھا کے شیطان کو بھگایا. ابراہیم نے شیطان کو بعد میں بھگایا, اسماعیل نے بعد میں بھگایا, پہلے عورت نے بھگایا, ہاجرہ. پوری مجلس سے میں نے پڑھی ہیں اور پڑھوں گا بھی. تو اب دو چیزیں عورتوں میں ایسی کمزوری کی اسے نظر آتی ہیں, ایک حجاب کے بارے میں کمپرومائز, اور ایک گھر کو گانے کے ماحول سے محفوظ رکھنا. ساری نشانیوں میں ہے کہ آخری زمانے میں بے حجابی بہت بڑھ جائے. کتنی روایتیں پڑھوں, 100, 150, 200, 250. اور دوسرا یہ کہ گانا بجانا بہت رائج ہو جائے ہر جگہ. آج بھی آپ دیکھیں, اب ہر چیز میں گانا آ گیا جس کا کوئی تعلق بھی نہیں. موبائل کے اندر بھی گانا ہوگا, ڈور بیل میں بھی گانا ہوگا, ٹیلی فون کے ہولڈنگ میں بھی گانا ہوگا, کہاں کہاں. اور کہا یہ دو چیزیں وہ خاص ہتھیار ہیں جس کے ذریعے شیطان آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے, اور عورت کو ان دو چیزوں پہ بہت زیادہ احتیاط کرنا. بس باقی ابھی دو مجلسیں میری اور مجمع نہیں ہے میرے پاس, اب یہ آخری دن ہے. لیکن بہرحال میں اپنا پیغام مجمع کو دیکھ کے نہیں سناتا ہوں, جو میری ذمہ داری ہے. تو مزید باتیں انشاءاللہ آخری دو مجلسوں میں ہوں. لیکن عورت واقعاً اگر شیطان کسی سے ڈرتا, اور واقعاً اگر شیطان کو کوئی صحیح معنوں میں شکست دے سکتی ہے تو وہ ہماری عورت.
مرد نہیں. مردوں کے لیے تو وہی جملہ جو شیطان نے شیخ مرتضیٰ کے لیے کہا. شیخ مرتضیٰ بھی ہمارے بہت بڑے مرد ہیں، اتنا کہ اگر میں ان کی خالی تھوڑی سی تعریف کرنے لگا تو 1 گھنٹہ بھی کم ہے. بہت بڑے مرد. خواب میں کسی نے دیکھا شیطان بہت پریشان ان کے زمانے اور چاروں طرف ٹوٹی ہوئی رسیاں اور ٹوٹے ہوئے جال پڑے ہوئے. تم اتنے پریشان کیوں؟ کہا کہ میں ہر ایک کو بہکاتا ہوں، یہ تو تمہارا مرض ہے. میں جب گیا بہکانے کے لیے ہمیشہ منہ کی کھا کے آیا. یہ ساری رسیاں دیکھ رہے ہیں نا، ان پہ پھینکی تھی ان کو پکڑ کے باندھنے کے لیے. یہ جال دیکھ رہے ہیں نا، یہ جال ان پر پھینکے تھے انہیں قید کرنے کے لیے. سب توڑ دیے. آج تک انبیاء اور ائمہ کو چھوڑ ایسا کوئی مجھے نہیں ٹکرایا. شیطان کو پریشان کر دیا. ان مردوں میں ایسی مثالیں بہت کم ہوں. صحیح معنوں میں عورت، اگر صحیح عورت کسے کہتے ہیں؟ جیسی آپ کو کربلا میں نظر آئی. شیطان، کربلا میں شیطان کس کا نام؟ کربلا میں شیطان نام ہے یزید کا. کربلا میں شیطان نام ہے ابن زیاد کا. کربلا میں شیطان نام ہے عمر سعد کا. کربلا میں شیطان نام ہے شمر کا. کربلا میں شیطان نام ہے ہرمز کا. لعن اللہ علیہ مجمعین قاطبہ، ایک ایک پہ اللہ کی طرف سے مکمل لعنت. یہ شیطان کے نمائندے کربلا میں. اب آپ دیکھیں پورے میدان کربلا میں جہاد کربلا سب سے زیادہ عمر سعد کب بوکھلایا، کب پریشان ہو گیا؟ ورنہ شروع سے ہی جہاد عمر سعد کے حساب سے اس کے فیور میں چل رہا. ہاں، شہدائے بنی ہاشم میں سے بعض نے جم کے مقابلہ کیا، وہ گھبرا ضرور گیا لیکن ویسا جیسا جنگوں میں ہوتا. صحیح معنوں میں عمر سعد کی پریشانی کب تھی؟ جب رباب کا اصغر میدان میں آیا. کس طرح گھبرا کے ہرملا کے پاس آیا تھا. وہ ابھی مصائب شروع ہونے والے اور رباب کا یہ اثر. رباب جملہ اسی لیے میں نے بیچ میں ہی کہہ دیا کہ شاید آخر میں سمجھانے کا موقع نہ. رباب وہ جن کے لیے حسین کہتے جس گھر میں رباب نہ ہوا حسین کا دل نہیں لگتا. سکینہ جیسا طوفہ بھی حسین کو رباب کے ذریعے سے ملا. 3 بہنوں کے سلسلے کی آخری بہن، بڑی بہن کی شادی مولا سے ہوئی مہیا. درمیانی بہن کی شادی حسن مجتبیٰ سے ہوئی سلمہ جو ام فروہ ہے. اور سب سے چھوٹی بہن کی شادی سلامہ آقا حسین سے ہوئی جو رباب ہے. 52 ہجرہ میں یہ شادی ہوئی. 60 ہجرہ میں کربلا کی طرف چلے. 8 سال میں اللہ نے 2 اولادیں. ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے کہ پہلی اولاد بیٹا ہو. تو شاید رباب کی بھی تمنا ہو، اگرچہ خاندان اہل بیت میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی، لیکن حسین کی تو دعا عرش الہی تک جا رہی ہے نا کہ خدا بندہ مجھے تو بیٹی چاہیے. تو رباب سے پہلا تحفہ حسین کو سکینہ ملا، دوسرا تحفہ اصغر. اور میدان کربلا ایک تو یہ جملہ جو میں نے کہہ دیا، بس اب مصائب کو ملا کر ہی بات کرتا ہوں. ایک تو یہ جملہ جو میں نے کہہ دیا، سب سے زیادہ ہمارے ساتھ پریشان ہوا تھا اصغر کے موقع پر. ہرملا کے بعد جو گیا اور ابھی آپ سنیں گے مصائب. لیکن حسین بھی سب سے زیادہ اگر کربلا میں پریشان، عمر سعد کی پریشانی تو سمجھ میں آتی ہے. حسین جیسا سابق، وہ عباس ہو، اکبر ہو، اون ہو، محمد ہو، قاسم کے موقع پر نہیں. سب سے زیادہ حسین اگر پریشان ہوئے ہیں تو اصغر. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، حسین کی پریشانی کو آپ اپنے ایکشن سے ظاہر کریں گے. کل اعمال عاشورہ میں آپ 7 مرتبہ آگے بڑھیں گے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹیں گے اور کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون.
رضن بقوائہ و تسلیما لامرہ، آپ کے ہاتھ خالی ہوں گے، لیکن کربلا میں حسین نے جو یہ 7 مرتبہ کہا تو اصغر کا گلا چھدا ہوا لاش باپ کے ہاتھ میں پریشان، خیموں میں جاؤں کہ یہیں دفن کروں؟ کسی اور شہید کی شہادت پہ آپ کو حسین اتنے پریشان نظر نہیں آئے۔ اور ایک تیسرا جملہ کہہ کے، اور اصغر پہ تو پورا اشرا پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ادھر عمر سعد پریشان، ادھر حسین کی پریشانی، اور تیسرا اور آخری جملہ، اور ادھر سکینہ سب سے زیادہ پریشان۔ جس جملے پہ مصائب ختم ہوتے ہیں وہ آپ کے ذہن میں تو ہے، ابھی میری زبان پہ بھی آئے، لیکن سکینہ سب سے زیادہ پریشان۔ اماں ہر ایک بار مارا گیا، میرا اصغر 2 بار مارا گیا۔ آپ سمجھ تو گئے کہ میں نے کس روایت کا حوالہ دیا، اب وہاں تک پہنچنا۔ 28 رجب سے بات شروع کرتا ہوں، 11 محرم کو کٹے ہوئے سر جمع ہونے تک بات کو لے جاتا ہوں۔ 28 رجب مرحوم غلام عسکری صاحب علی اللہ مقامہ اکثر یہ روایت پڑھتے، حسینی قافلہ مدینے سے نکلنے والا، سواریاں آ گئیں محمد و عماریوں کے ساتھ، سیدانیوں کے سواریوں پہ بیٹھنے کا وقت بھی آ گیا۔ حسین نے کنیز کے ذریعے پیغام بھجوایا، زینب قافلہ تیار ہے، ساری سیدانیوں سے کہہ دو کہ اب گھر سے نکل کے اپنی اپنی سواریوں پہ بیٹھے، پیغام اندر گئے۔ جیسے ہی پیغام گھر کے اندر بیت الشرف میں پہنچا، ایک بار فاطمہ صغرا، یہ پرانے زمانے کے گھر ہیں، کون سے لق و دق حویلیاں یا محلات ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر، صغرا بابا کا پیغام سنا، کنیز آ کے یہ کہہ رہی ہے، اپنے حجرے سے نکل کے آئی، سیدھا رباب کے قریب پہنچی، کہا اماں رباب ذرا ایک لمحے کے لیے اصغر کو میری گود میں دے دینا، کیونکہ ابھی تک صغرا نے صحیح معنوں میں اصغر کو دیکھا بھی نہیں۔ صغرا بیمار ہے، اصغر کی پیدائش کو 2 ویک بھی نہیں ہوئے، تو بیماروں کو نیو بورن بیبی کے قریب نہیں آنے دیتے۔ وہاں تو صغرا خود احتیاط کر رہی، کیونکہ ایک اطمینان تھا کہ بیماری ہے، دن 2 دن 10 دن مہینہ 2 مہینہ ٹھیک ہوں گی، اصغر کو میں ہی تو کھلاؤں گی اپنی گود۔ لیکن اب جو دیکھا کہ قافلہ جا رہا ہے تو ایک بار رباب کے قریب آئی، اماں میں نے تو اپنے اصغر کو اچھی طرح سے دیکھا بھی نہیں، اب ایک لمحے کے لیے میری گود میں دے دے۔ رباب نے اصغر کو سکینہ کی صغرا کی گود میں دی، صغرا نے اصغر کو کلیجے سے لگایا، پھر کان پہ منہ رکھ کے ایک جملہ کہا۔ بچیاں ایج کا تقاضا بھی یہی، اصغر بھیا سب مجھے چھوڑ کے جا رہے، کیا تم بھی مجھے چھوڑ دو؟ ہمارے کانوں میں امام کا کلام پہنچے تو اثر نہیں ہے، لیکن وہ معصوم اصغر بہن کی فریاد سنی تو اس طرح بہن سے چمٹ گئے کہ اب رباب نے کہا اصغر بیٹا تیرے باپ کا حکم آ گیا ہے، مجھے سواری پہ بیٹھنا، آ میری گود میں۔ اصغر نے منہ پھیرا ہوا، صغرا کی گود میں منہ چھپائے ہوئے ہیں۔ حسین کا پیغام دوبارہ آیا، کنیز آ گئی۔ شہزادی آقا نے کہا دیر ہو رہی ہے، انتظار کیا جا رہا ہے، بیویوں سے کہے کہ باہر آ جائے۔ اب یہ دیکھ کر اصغر کی سگی خالہ ام فروہ آگے بڑھی، آ میری گود میں۔ کبرا آگے بڑھی، ام کلثوم آگے بڑھی، اصغر اس طرح سے منہ چھپائے ہوئے بہن کی گود میں۔ حسین کا تیسرا پیغام آیا، زینب بہت دیر ہو رہی ہے، ہمیں مدینے سے جلد از جلد نکلنا۔ اب زینب خود آ گیا، اب زینب آخر میں زینب خود آگے آئی، اصغر بیٹا میری گود میں آ جا۔ آج اصغر پھوپھی کی آواز پہ بھی توجہ نہیں دے رہا، اتنی دیر میں حسین خود بیت الشرف میں آ گیا۔ کہا زینب تمہیں تو پتا ہے کہ ہمیں مغرب سے پہلے مدینے سے نکلنا، اتنی دیر کیوں ہو رہی؟ 3 بار میں نے پیغام دیا۔ زینب نے کہا بھیا کیا کریں، اصغر نہیں مان رہا۔ حسین نے سنا، اب اصغر کے قریب آئے، بہن کی گود میں منہ چھپائے اصغر، حسین قریب آئے، اصغر کے قریب آ کے جملہ کہا، اصغر میں تجھے تیری بہن سے الگ بھی نہیں کرتا، میں تجھے صغرا کے بعد چھوڑ دیتا، لیکن کیا کروں جو جہاد میں کربلا میں کر رہا ہوں
تیرے بغیر میرا جہاد مکمل نہیں ہو سکتا. مجھے اپنی کامیابی کے لیے تیری ضرورت ہے. یہ سنا اصغر نے, میری ضرورت ہے بابا کو, بابا کا جہاد میری وجہ سے. ایک بار تڑپ کر اور اچھل کر بہن کی گود سے باپ کی گود میں آ گئے اور قافلہ چلا. کربلا پہنچے, عاشور کا دن آ گئے. ایک ایک کر کے ہر مجاہد جاتا ہے, اپنی جان قربان کرتا. یہاں تک کہ اکبر گئے, قاسم گئے, عباس گئے, اب آخر میں کوئی نہ بچا, خالی حسین قریب کے ایک ٹیلے پہ جا کے کھڑے ہوئے جسے طلعہ زینبیہ کہتے. اور ایک بار دائیں طرف دیکھا, بائیں طرف دیکھا, آواز دی, حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی میرا مددگار جو میری مدد کو آئے. سامنے کہیں سے جواب تو نہ آیا, ٹیلے کے پیچھے خیموں سے بیویوں کے رونے کی آواز آنے لگی. حسین فوراً خیمہ گاہ میں آئے, زینب ابھی میں زندہ ہوں, یہ رونا کس لیے؟ کہا کہ بھیا ادھر تو نے حل من ناصرن کہا, ادھر اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے زمین کربلا پہ گرا دیا. یاد دلا رہا ہے بابا 28 رجب کو مجھ سے وعدہ کر کے لایا تھا کربلا میں مجھے بھی جہاد کرنا ہے, تو جب تک اصغر زندہ ہے حل من ناصرن نہ کہنا. تیرا ایک ناصر اصغر زندہ ہے. حسین نے اصغر کو اٹھایا, کہا بیٹا تیرے ذریعے سے مجھے اتمام حجت کرنا. اور اس طرح اصغر کو ابا کے دامن میں چھپا کے لے چلے کہ لشکر یزید یہ خیال کرنے لگا حسین قرآن لا رہے ہیں. اور ایک بار وہ سارے جملے آپ نے بہت سنے ہیں, میں مختصر کرتا ہوں. ایک بار اصغر کو اس طرح سے لشکر یزید کے سامنے پیش کیا اور ایک جملہ کہا, میرا یہ بچہ بہت پیاسا, اس کی ماں کا دودھ بھی سوکھ گیا, تم صاحب اولاد ہو, لاؤ لا کے تھوڑا سا پانی اس کو پلا دو. اور پھر زمین کربلا پہ لٹایا بھی اور پھر دوبارہ گود میں لیا. کہا اصغر بیٹا تم حجت خدا کے پوتے ہو, اپنی حجت خود ان پہ تمام کرو. بس یہ کہنا تھا. اصغر نے باپ کی گود میں سے اپنا چہرہ لشکر یزید کی جانب کیا اور سوکھے ہونٹوں پر سوکھی زبان, وہ ننھی سی زبان, ششماہے کی ننھی سی زبان سوکھے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی. کیا عباس کے نیزوں میں دشمن کا خاتمہ کیا ہوگا؟ کیا علی اکبر کی تلوار نے ظالموں کا خاتمہ کیا ہوگا؟ اصغر کی یہ ننھی سی زبان ایک ایسا انقلاب بپا ہوا کہ آپ تو چاہنے والے پھر بھی اتنا نہیں رو پا رہے. لشکر یزید منہ پھیر پھیر کے رونے لگا اور پہلی بار عمر سعد اتنا پریشان نظر آیا. دوڑا دوڑا ہرملہ کے قریب آئے. ہرملہ اقطع کلام الحسین, جلدی سے حسین کے کلام کو کاٹ دے, اگر تھوڑی دیر اور گزری میری فوج میں بغاوت ہو جائے گی, سپاہی میرے خلاف تلوار نکال دیں گے. کلام الحسین. ہرملہ نے اپنے تیروں کو دیکھا, ایک بھال کا تیر بھی تھا جو آدمی کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا, 2 بھال کا تیر بھی تھا جو عرب میں گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا, 3 بھال کا تیر بھی تھا جو عرب میں کسی درخت کے تنے میں سوراخ کرنے کے لیے استعمال ہوتا. 3 بھال کا تیر نکالا جس کا اپنا وزن, 3 بھال کے تیر کا اپنا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ ہے. ایک بار کمان میں لگایا, 3 بھال کا تیر چلانا چاہتا. علماء ایک جملہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جب بھی آپ کہیں پر تیر چلائیں, جتنا چھوٹا ٹارگٹ ہوگا اتنا تیر کا نشانے پہ پہنچنا مشکل, جتنا چھوٹا ہو. اصغر, ششماہے اصغر, میری ان تمام ماؤں سے یہ گزارش ہے جن کی گود میں 6 مہینے کا کوئی بچہ آ چکا ہے, کتنا ننھا سا گلا, نشانہ خطا کیوں نہیں ہوا؟ اصغر تو خیر اصغر ہے. حسین جیسے صابر کے صبر کو یاد کریں. اگر ذرا بھی حسین کے ہاتھوں میں لرزش ہوتی, ذرا بھی آقا کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے, نشانہ خطا ہو جاتا کیونکہ ٹارگٹ اتنا چھوٹا ہے کہ ہل جاتا, تیر نہ لگتا. اللہ رے صبر حسینی, اس طرح سے ہاتھوں پہ اصغر کو تھاما ہے. مگر
मगर अभी तीर चला नहीं है। इधर हरमुला ने तीर चलाना चाहा, उसके हाथ कांपे, तीरों कमान जमीन पे गिर पड़ा, दोबारा उठा ली। हुसैन के हाथ नहीं कांप रहे हैं, हरमुला के हाथ कांपे हैं, दोबारा तीरों कमान। तीसरी मर्तबा भी यही हुआ। उसका दोस्त सनान करीब आए, कहा कि हरमुला अगर कोई मुझसे कहे कि आज अरब का सबसे बड़ा तीर अंदाज कौन है, मैं तेरा नाम लूंगा। एक छोटे से बच्चे से डर गया, तीर नहीं फेंका जा रहा। हरमुला कहता है नहीं, बच्चे की बात नहीं है। जैसे ही तीर चलाना चाहता हूं, खेमे का पर्दा इस तरह से हिलने लगता है जैसे बच्चे की मां दरे खेमा पर खड़ी है, मंजर देख रही है। मां के सामने उसके बेटे को तीर मैं तो नहीं मार सकता। और इधर ये सुनना था। सनान ने हरमुला की आंखों पे हाथ रखा और 3 भाल का तीर चला, और चला तो इस तरह असगर के गले में। ये तीर इस तरह पेवस्त हुआ कि दाएं तरफ से बाईं तरफ असगर का सारा कलेजा गला, असगर का सारा गला छिद के रह गया। खून का फव्वारा बुलंद हुआ। आका ने अपने चुल्लू में खून लिया, आसमान की जानिब उछालना चाहते हैं। आसमान ने फरियाद की, आका ये बेगुनाह खून मेरी जानिब ना आए, कयामत तक कोई बारिश नहीं होगी। हुसैन ने चुल्लू को उल्टा करके खून जमीन पे फेंकना चाहा, अरे जमीन थर्रा उठी, जमीन ने फरियाद की, आका ये खून यहां ना आने पाए, कयामत तक कोई चीज पैदा नहीं होगी। अब हुसैन पहली बड़ी मंजिल कशमकश की, हाथों में खून है, आसमान मना कर रहा, जमीन थर्रा रही। इंकार आसमां को है, राजी जमीन नहीं। असगर तेरे खून का ठिकाना कहीं नहीं। हुसैन ने यह खून अपने चेहरे पे मल लिया। हुसैन की सफेद दाढ़ी असगर के खून से सुर्ख हुई। कहा कि नाना रसूल खुदा के सामने इस तरह जाऊंगा, नाना आपकी उम्मत ने मेरे असगर को इस तरह से मारा। और इसके बाद अब हुसैन असगर के गले से तीर निकालना चाहते हैं। जैसे अकबर के कलेजे की बर्छी, असगर के गले से तीर पे हाथ रखा, जरा सा तीर हिलाया, दर्द और तकलीफ से असगर तड़प उठा। हुसैन ने दोबारा कोशिश की। एक जुमला का, असगर बेटा मुझे पता बहुत दर्द हो रहा होगा, लेकिन शेरे खुदा अली का पोता है, हुसैन का बेटा है, अब्बास जरी का भतीजा है, मैं तीर निकालता हूं, तड़पना नहीं। अब जो हुसैन ने तीर निकाला, असगर तो नहीं तड़पा, असगर का दम निकल गया। नन्ना सा लाशा बाप के हाथों पर, और अब परेशान है, खेमे में लेके जाए कि लेके न जाए। 7 मरतबा आगे, 7 मरतबा पीछे। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न में क़ज़ाइक व तस्लीमन ले अमरे। आखिर 2 फैसले किए। पहला कि माँ को लाशा दिखाया जाए। दर खेमा पे पहुंचे, असगर का लाशा हाथ में है, रबाब के सामने ये लाशा पेश किया। एक जुमला का, या बुनैया अमिस्लो का युनहर, अरे 6 महीने को तो जानवर भी नहीं मारा जाता, हाय मेरा चश्मा, किस तरह इस तीर से शहीद हुआ। पहला फैसला। और दूसरा फैसला, हर शहीद के लाशे की बेहुरमती होगी, मेरा असगर महफूज रहे। एक टीले के पीछे लाशा लेके गए, खाली हाथ वापस आ रहे। और खुद हुसैन ने जिहाद शुरू किया, मामला खत्म हो गया। 11 मुहर्रम आई, शहीदों के सर काटे जाने लगे, कटे हुए सर जमा किए गए। एक मर्तबा उमर साद ने ये सर देखे, कहा असगर का सर तो मुझे नजर नहीं आ रहा। सिपाहियों ने कहा कि हमने इतना देखा था कि हुसैन ये लाशा लेके गए थे, टीले के पीछे खाली हाथ आए थे, ऐसा लगता है वहां कहीं दफन किया। अब वो जमीन तो बहुत बड़ी, कैसे ढूंढा जाए। शिमर ने कहा कि असगर का लाशा मैं ढूंढ के लाता हूं। और किस तरह ढूंढा, एक नेजा हाथ में लेके चला, जमीन में जगह जगह नेजा गाड़ता है और निकालता, नेजा गाड़ता है और निकालता है। अब जो नेजा गाड़ के निकाला, नो के नेजा पर शशमाहे का लाशा मुअल्लक नजर आ रहा। शिमर ने एक बार शशमाहे के लाशे को अपने एक हाथ में लिया, जेब से खंजर निकाला,
اصغر کے گلے پہ خنجر رکھ کے چلایا. در خیمہ پر جو جل چکا ہے وہاں سکینہ کھڑی ہے، فریاد کر رہی ہے، پھوپھی زینب، اماں رباب، کربلا میں ہر ایک بار مارا گیا، ہائے میرا اصغر بھیا 2 مرتبہ مارا جا رہا.